बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं रऊफ़ चौधरी और मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूं। ख़वातीन के तशद्दुद को लेकर जो फ़िज़िकल वायलेंस होता है औरतों पर, उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान में 32% ऑलमोस्ट ख़वातीन पे तशद्दुद किया जाता है, फ़िज़िकल एब्यूज़ होता है और 40% ऑलमोस्ट मैरिड वुमेन पे वायलेंस होता है, फिज़िकल एब्यूज़ होता है। तो उसके बिहाइंड काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। एक रीज़न उसमें से ये है कि जो हमारे यहाँ लो इकनॉमिकल स्टेटस है, जिसमें गुर्बत है और पैसे की कमी है, और इसके साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन मेरे ख्याल में गुर्बत से भी एक बड़ी वजह है। और इसके साथ साथ हमारे वहाँ जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ये भी एक रीज़न है। इसी तरह औरतों को अपने राइट्स का नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके साथ साथ कोई हमारे ट्रेडिशन रिवायात इतनी कोई फजूल किस्म की हैं, कोई रस्म व रिवाज इस टाइप के हैं जिसमें औरत की खामोशी और उसको सेकंड क्लास और जो मर्द से एक निचले लेवल पे हम ट्रीट किया जाता है। और इवन कि आप देखें शादी ब्याह पे खानों में भी पहले मेल साइड पे खाना दिया जाता है, उसके बाद और अगर मैं कहूँ कि वो बचा हुआ खाना शायद कहीं, तो भाई बर्तन भी प्रॉपर कहीं ना कहीं वॉश नहीं होते तो प्रॉपर उधर फिर फीमेल साइड पे दिया जाता है। तो ये कोई अजीब सी हमारे यहाँ साइकी है। अब आज मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली अपने टॉपिक पे रहूँगा। मैं जिस मकसद के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा जो स्पेसिफिक टॉपिक है कि बीवियाँ अपने शौहरों के तशद्दुद से ख़ुद को कैसे बचा सकती हैं। तो इसके लिए जो स्पेसिफिकली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं अपनी बहनों के साथ कि वो अपने आप को कैसे सेव रख सकती हैं अपने हस्बैंड्स के। जो हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आया है, पहले की निस्बत आज से 10-15 साल 20 साल पहले जो चीज़ें थी उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी शहरों में भी, गाँव में भी, अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में भी, अच्छे पढ़े लिखे घरों में भी शौहर औरतों पे तशद्दुद करते हैं। उसमें कमी ज़रूर आई है, उसका स्टाइल चेंज हुआ है, आज भी फ़िज़िकल एब्यूज़ होता है, फ़िज़िकल वायलेंस होती है। तो अब मैं अपनी बहनों के साथ मुखातिब हूँ कि जो इसको कैसे कम कर सकते, इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी उन माओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों की, बेटों की ट्रेनिंग करें, उनको सिखाएं, उनको बावर करवाएं, अपने घर में औरत को रिस्पेक्ट देना सीखें। अपने घर में माहौल ऐसा बनाएं कि औरत को रिस्पेक्ट दी जाए, बहन को रिस्पेक्ट दी जाए, बेटी को रिस्पेक्ट दी जाए। जब आप घर में बहन को, बेटी को, माँ को रिस्पेक्ट का एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो बच्चा जब जैसे जैसे ग्रो करता है घर का माहौल देख के, वैसे वैसे उसके माइंड में एक चीज़ें स्केच बनता है। आप घर में जो मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेगा, उसके बच्चे कल वही कुछ सीखेंगे। तो ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं दोबारा अपनी उस करैक्टर की तरफ आऊँगा जहाँ पे बीवी अपने शौहरों से कैसे बच सकती हैं। सबसे पहले तो मेरी बहन करना ये है कि शादी के बाद जब आप अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि आपके माँ बाप वहाँ नहीं हैं, लेकिन एक बड़ा दिल करके, एक अच्छे ज़र्फ़ के साथ अगर आप अपने सास और ससुर को वही रिस्पेक्ट और प्यार देने की कोशिश करें जो हम अपने माँ बाप को देते हैं, जो आप अपने माँ बाप को देती थी, तो मेरे ख्याल में, या इसमें दूसरे एंगल से ये कहूँ कि जो रिस्पेक्ट और प्यार आप चाहती हो कि मेरा हस्बैंड आपके वालदेन को दे, वही रिस्पेक्ट और प्यार आप अपने हस्बैंड के वालदेन को देना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पर एक फ़ीमेल की साइकी होती है, जो सास होती है, वो अपनी एक एज लिमिट में होती है, उस एज में केयर अच्छी लगती है। आप उनकी मेडिसिन की केयर करें, आप उनकी खाने की केयर करें, उनसे पूछें कि मम्मा आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, उनकी आपकी ये मना है, आपको ये अच्छा है, आप ये खाएं। उनके पहनने का ख्याल रखें, आप पे ये कलर सूट करता है, आप ये ड्रेस लें। उनको कुछ चीज़ गिफ्ट करते रहें वक्तन फ़वक्तन। और इसी तरह अपने फादर इन लॉ की केयर करना शुरू करें। इन दो चीज़ों को अगर आप देख लें अच्छी तरीके से, तो मेरे ख्याल में जो हस्बैंड है आपका, उसकी तरफ
اس کی طرف سے آپ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہوگا، ایک نرم رویہ آئے گا. ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، جب آپ اس کے لیے اچھا کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے بھی اچھا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے ایک معاملہ، بڑے اوپر لیول پہ چلا جاتا ہے. ان چیزوں سے آگے نکل کے ہسبینڈ آپ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا ایبیوز کرتا ہے، آپ کو کبھی گالی دیتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جب تک ہم جتنا برداشت کرتے چلے جاتے ہیں نا، اگلا بندہ اس سے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلا جاتا ہے. بہت سے مردوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم واقعی تشدد کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں کبھی کسی نے روکا ہی نہیں ہوتا. اگر ایک دفعہ فرسٹ ٹائم کسی نے ہسبینڈ نے آپ کو گالی دی ہے تو فرسٹ ٹائم اسے روک دیں، وہیں پہ اس پہ اتنا اچھا احتجاج کریں کہ دوبارہ اس کے ساتھ اس لیول کی ناراضگی کا اظہار کریں کہ دوبارہ اسے گالی دینے کی جرت نہ ہو. اگر وہ پھر بھی گالی دیتا ہے تو پھر احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ بڑھا دیں. اس کی مما کے ساتھ بھی احتجاج کریں، ان کے فادر کے ساتھ بھی احتجاج کریں اس کے سامنے، اور اتنے اچھے طریقے سے کہ اپنی تربیت کو خراب نہ کریں، سلجھے ہوئے انداز میں، اچھے انداز میں. جب تک چیزیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہیں تب تک اچھے لیول پہ بڑے دھیمے انداز سے احتجاج کریں. اور یہاں پہ ایک چیز میں اور بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب کبھی گھر میں بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو کوشش کریں خاموش رہیں. فریق بننے کی بجائے، بہت زیادہ شاؤٹ کرنے کی بجائے، اونچا بولنے کی بجائے، یا یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے رائٹس ہیں، مجھے کوئی بات کر کے جائے کہاں، نہیں. زبان سے اگر ہلکی پھلکی بات ہو بھی رہی ہے اس کو خاموشی سے سہ لینا ایک بڑے وائلنس سے بچنے کا بہت بڑا طریقہ ہے. اگر آپ ہر بات پہ پلٹ کے جواب دیں گے تو میرے خیال میں اس سے بات بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. نمبر 1، یہاں تک بات تھی کہ گالی کی بات تک یا اونچا بولنے کی بات تک یا کوئی شاؤٹ کرے آپ کے اوپر. اب ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے آپشن کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا شوہر آپ کو تھپڑ مارتا ہے، دین پھر آپ کیا کریں. دیکھیں خدا نہ خواستہ جو بندہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ مینٹلی سک ہے وہ بندہ. اب ظاہری بات ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ حالات نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ جب اسے سیپریشن کی طرف چلے جائیں. سٹارٹ تو یہی سے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس کی جو غلطی ہے، جو پرابلم ہے، اس کو سدھارنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے وہی بات پہلے والی، جو اگر اس نے جو غلطی کی ہے اس کے لیول پہ جا کے احتجاج کریں. اس کے لیول پہ جا کے، کبھی آپ کو سے نہیں بھی آپ نے اس لیول پر مائنڈ کیا تو ایکٹنگ کر کے بھی مائنڈ کر کے دکھائیں، اس کا پراپر احتجاج کریں، نہ صرف اس کے سامنے بلکہ ان کے فادر کے سامنے بھی، اور بڑے رسپیکٹ والے مینرز میں. کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے سے دور نہ جانے دیں، اپنی مدر ان لا کے حوالے سے بھی، اور گھر میں کوئی بہت اسپیشل پرسنالٹی ہے جس کی سنی جاتی ہے اس کے سامنے بھی، اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی جا کے اس کو بڑے اچھے انداز سے طریقے سے ڈسکس کریں. جب تک ہم ریئلائز نہیں کروائیں گے میل کو کہ آپ غلط کر رہے ہو تب تک اسے احساس نہیں ہوگا. عورت جب تک برداشت کرتی رہے گی مرد نہیں رکتا. جس وقت عورت برداشت کرنا ختم کر دے گی عورت احتجاج کرے گی. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی اخلاقیات کے دائرے میں احتجاج کریں اور اپنی رائٹ کے لیے بات کریں تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جب تک آپ خاموش رہتے ہیں، جب تک آپ کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک تھپڑ کھا لیا تو باہر نکل کے خیر بھی اٹس اوکے، نہیں، ٹھیک ہے نا. اپنی رسپیکٹ کو، اپنی عزت کو خود پہچانیں. اور میں بات پھر وہی پیچھے لے کے چلوں گا، میں ان والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں، اہمیت دینا سکھائیں. اہمیت دینا کیسے آئے گا؟ جب وہ اپنی بیٹی کی عزت کرے گا، اپنی بہن کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی عزت کرے گا، اور کسی کی بہو بیٹی کی بھی جو گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے لیے بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا. اس کے لیے ہماری اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. آپ کی جو رضائی بہن تھی وہ آپ کے پاس آتی تو ان کے لیے احترام کھڑے ہو جاتے، تو اپنی کملی بھی پیش کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے بھی دور ہوتے ہیں اور اخلاقیات سے بھی دور ہوتے ہیں، پھر یہ پرابلم ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ
اپنے آپ کو اوور ریئیکشن دینے کی بجائے برا بول کے، ہر بات پہ بحث کر کے، ہر بات پہ پلٹ کے جواب دینے سے بہتر ہے کم بولیں، ٹائم پہ بولیں، اور اچھا احتجاج بڑے مہذب طریقے سے کریں، تو انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بھی پرابلم آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ہوا ہے، اخلاقیات کے اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے اسے اس چیز کا ریئلائز کروا دیں۔ جب آپ اسے ریئلائز کروا دیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے شیئر کی ہیں آپ کو فائدہ مند ہوں گی۔ پھر بھی اگر کوئی کسی کا اسپیسیفک کیس ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، آپ کومنٹ میں جا کے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اس پہ ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔